اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسب وعدہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا سے آج ہم پھر حاضر ہیں، تو آج بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اس کے بعد آپ کے صحابہ کا ذکر خیر ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام آپ کے صحاب کو میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضلیت عطا فرمائی۔ سورۃ العصر آپ کی تشریح میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات نے جب اس سورہ مبارک کی تلاوت فرمائی تو پھر فرمایا تمام انبیاء کے بعد میرے صحاب کو افضلیت عطا فرمائی۔ ان میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے بعد جن پہلی صدی سے چوتھی صدی تک کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد باقی لوگ ہوں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب سے بھی آپ کو افضلیت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ ہم جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے کہ جس کا بھی یوم ہو ہم اس کا ذکر بھی بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے یوم آئیں تو ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئے تو ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئے تو آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو میں آسان کرتا ہوں، ہم پہلے محبت کی خیرات لیتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد دامن پھیلاتے ہیں جناب عمر فاروق کی پاک بارگاہ میں، اس کے بعد تمنا رکھتے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تمام کی محبتیں اکٹھی کر لیں، اس کے بعد اس میں محبت شامل کرتے ہیں جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کی محبت اس میں شامل کرتے ہیں تو تمام اصحاب کی جماعت کی محبت الحمدللہ ہمارے دامن میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ آج کا دن مطلب جو آج کی شب جو گزر رہی ہے 21 رمضان مبارک کی، آپ کا وصال با کمال ہے، آپ کی شہادت ہے۔ تو آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کرنے سے دیکھیے ہمارا ان کے لیے بیان کرنا یا ان کی شان بیان کرنا، ان سے ان کی شان بلند و بالا نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات ذہن نشین فرما رکھیے، ہمارے بیان کرنے سے ان کی شان ان کا مقام بڑھتا نہیں ہے، ہمارے کم کرنے سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے۔ یہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، ہم اپنی محبت کی دلیل بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان پاک شخصیات کا ذکر کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ہاں لیکن اپنی روح پہ احسان ضرور کرتے ہیں۔ ہمارے مقام بیان کرنے سے، مقام و مرتبہ بیان کرنے سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کو کیا بڑھا سکتے ہیں جنہیں اللہ نے خود بڑھا دیا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنے یار کے سنگی ہونے کے لیے چن لیا جائے، اپنے یار کے اصحاب ہونے کے لیے چن لیا جائے؟ اس سے بڑھ کے اور برکت اور عظمت والی اور قدر و منزلت والی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جو غلام بیان کرتے ہیں ہم اپنے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہماری محبت پکی ہو جائے، کچی نہ رہے لوگوں کی طرح، بارہا مرتبہ شیطان کے وسوسے ہمارے دماغ میں داخل نہ ہوں، اس لیے ہم ان تمام اصحاب کی عزت و احترام کے ساتھ تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے صدقے ہم پہ رحمت فرماتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کسی کی تعریف کرو کسی کی نہ کرو، یہ الحمدللہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے
ہمیں امید ہے آج جن کی تعریف محبت کے ساتھ کریں گے، کل جب مشکل وقت آئے گا، یعنی موت کا وقت آئے گا، یعنی قبر کا وقت آئے گا، حشر کا وقت آئے گا، صالحین کی محبت انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کام آئے گی، اصحاب پاک کی محبت وہاں پہ کام آئے گی۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم ہے، آپ کا یوم ہی الحمدللہ آج تیسرا دن ہے۔ یہ نشست آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے الحمدللہ یہ ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ غلام اپنے آقا کی شان بیان کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کما حقوق بیان کر سکے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس یار بات یہ ہے کہ جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں ایک بوڑھی مائی تھی نا، وہ اپنے ساری کمائی جو ہے، جس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ علماء بیان فرماتے ہیں، کتبہ بیان فرماتے ہیں، وہ ساری کمائی سر پہ رکھی، گٹھڑی سر پہ رکھی، وہ بھی لے کے آئی اور لائن میں حاضر ہو گئی کہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں۔ کسی نے دیکھ کے کہا مائی لے جا گھر میں، یہ سوتر کی ہٹی ہے، یہ کس کام آئے گی؟ کیا یوسف کا ریٹ اتنا کم ہے؟ کیا ان کی قیمت اتنی کم ہے؟ یہ تو اس سے خریدنے چل پڑی؟ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے خرید نہیں سکتی، لیکن بات یہ ہے روز محشر جب اللہ پوچھیں گے نا، کھڑے ہو جاؤ میرے یوسف کے خریدار کون کون تھے، جب رب پوچھیں گے نا، تو یہ جہاں بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے یہ بادشاہ آ گئے ہیں، وہاں پہ میں بھی مسکین بھی کھڑی ہو جاؤں گی، میں کہوں گا باری تعالیٰ تیرے محبوب کے خریدار ہم بھی تھے، چاہے ہمارے پاس ایک سوتر کی ہٹی کیوں نہیں تھی، سب کچھ تو اپنا لے کے آ گئے۔ لوگوں یاد رکھنا، ہمارا بیان کرنا جو علماء بیان فرماتے رہتے ہیں، صوفیاء بیان فرماتے رہتے ہیں، اولیاء بیان فرماتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ، ہمارا بیان کرنا ہمارے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کل کو اللہ رب العزت کی ذات پوچھے کہ بتا میرے علی کے بارے میں کون کون شانیں بیان کرتا تھا، وہ ہم بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکے باری تعالیٰ ہم ہیں نا علی المرتضیٰ کی شانیں بیان کر کے تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرتے رہے۔ اس لیے ہم جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری یہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ تو میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی پاک بارگاہ میں پہلے ایک کلام پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آپ کے کمالات میں سے کوئی ایک آدھا انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اس لیے محبت کے ساتھ مل کے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ میرے سامنے بیٹھے تو نہیں ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جیسے الحمدللہ مسلمان کی شجاعت شان ہے، جب میرے آقا کا ذکر آئے تو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ ہر بندہ اپنے دل میں پڑھے یا اونچا پڑھے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا، آپ کا لکھا گیا کلام انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے
کعب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مارا علی کا ہے، اٹھنے کعب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، ہمارا علی کا ہے۔ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ اور تاجدار گولڑا آپ نے بہت کمال لکھا ان لوگوں کے لیے جو علم بھی رکھتے ہیں اور ذکر علی سے پیچھے پیچھے بھی رہتے ہیں، اور معاشرے میں اپنا مقام و مرتبہ بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کرتی ہیں اور لوگوں سے کرواتی ہیں، اور ذکر علی سے تھوڑا پیچھے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی خوبصورت آپ نے لکھا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھے پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اپنے مقرب بندوں کے ذکر کے لیے ہمیں چنا۔ مطلب یہ ہے کہ اور بھی لوگ، ظاہری بات ہے جتنے لوگ بھی ثناخوانی کرتے ہیں، ہر کوئی مقدر والا ہے، تو اللہ پاک کی ذات ہر کسی کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احباب ذی وقار، ہماری انشاءاللہ تعالی یہ نشست ہے تو چند لمحات کے لیے ہی، ظاہری بات ہے کہ بندہ 24 گھنٹے بھی گزارے، اللہ کی نعمتیں بھی کھائے، اور اس کے بعد اس کے پیاروں کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے چند لمحات بھی میسر نہ ہو سکیں تو صد افسوس اس 24 گھنٹے پہ جو گزر گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، یاد رکھیے لوگوں کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ جب اذان ہوتی تھی اذان سے لے کے نماز ادا ہونے تک میرا جسم کانپتا رہتا تھا۔ یہاں پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کا اعلان تو برملا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کے حکم پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اذان ہوتی تھی، اذان سے لے کے نماز ادا کرنے تک میرا جسم کانپتا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا جناب والا وہ کیوں؟ آپ فرماتے تھے اس لیے کہ میں ڈرتا تھا اس بات سے کہیں اذان ہو گئی،
نماز پڑھنے سے پہلے پہلے میری روح قبض نہ کر لی جائے۔ اللہ اکبر، اتنا عشق تھا آپ، سبحان اللہ۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب والا آپ جنت اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرتی ہیں کہ نوافل کا؟ جنت مل جائے، اللہ آپ کو یہ پوچھے کہ بتا جنت چاہیے کہ آپ نوافل ادا کرو گے، عبادت کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبادت کروں گا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عبادت کروں گا، نوافل ادا کروں گا۔ پوچھنے والا دوبارہ سے سوال کرتا ہے یہ جو جتنی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں جنت کے لیے ہی تو کرتے ہیں، اور آپ جنت کو چھوڑ کے نوافل ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا کمال فرمایا، سنیے علی پاک کے دیوانوں۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت کا انتخاب کرتا ہوں تو میں راضی ہوں گا۔ اگر میں جنت کا انتخاب کرتا ہوں، جنت مانگ لیتا ہوں، جنت کی طلب کرتا ہوں تو میں راضی ہوں گا، مجھے راحت ملے گی، میں خوش ہوں گا۔ اور اگر میں عبادت کروں گا، عبادت کی چاہت کروں گا تو میرا خدا راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسی آپ نے پیاری بات فرمائی۔ آپ نے اپنے غلاموں کو یہ فرمایا کہ عبادت کیا کرو۔ ہم نام لے لے کے علی المرتضیٰ کا، نماز کا وقت ہو تو ہمارے پاس فرصت نہیں، لیکن علی پاک فرماتے ہیں یہ تو علی کا دشمن بھی جانتا تھا میں ان کو زیر نہیں کر سکتا۔ بڑی صلاح اور مشورے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یار ہاں ایک وقت ہے جب علی اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، جب عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تب علی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کیسا کمال ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو علی کو کوئی خبر نہیں رہتی بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ تو دشمن بھی جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا نا جناب علی المرتضیٰ سے، بتائیے آپ نماز پڑھتے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ بڑی لگن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے سارے ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن محبوب کی طرف تو ہر کسی کی نظریں رہتی ہیں نا، محبوب کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا۔ محبوب جو بھی کام کرے، یہ تو ہمارا دنیا کا محبوب ہو تو ہم اس کی ہر کام پہ نظر رکھتے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیسے کرتا ہوگا۔ یہ تو جو جھوٹے محبوب ہیں ان پہ ہر بندہ نظر رکھتا ہے، جو حقیقی محبوب ہو اور علی المرتضیٰ ہو۔ غلام نے پوچھا کہ بتائیے نماز آپ اتنی تحمل مزاجی کے ساتھ اور اس طرح نماز میں ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ دیکھنے سے ہی مزہ آ جاتا ہے، ذرا پتہ چلے نا سرکار، نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے نیچے پل صراط ہے، دائیں طرف میری جنت ہے، بائیں طرف میرے جہنم ہے، پیچھے فرشتہ اجل کھڑا ہے، اسرائیل کھڑا ہے۔ بس میں جب یہ کرتا ہوں نا، نیت کرنے لگتا ہوں، تو میں جب نماز کی نیت کر لیتا ہوں پھر مجھے دنیا کی ہوش نہیں رہتی، اپنے خالق کے جلووں میں گم ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس لمحے کو ہم بیان کریں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھا دیتے ہو، میں نے کہا ہم سے تو پورا بیان ہی نہیں ہوتا، تم کہتے بڑھا دیتے ہو۔ ارے علی کی شان بیان کرنے کے لیے، مقام بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سچ ہی بولا جائے، سچ ہی بولتے رہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے تب بھی علی کا مقام و مرتبہ بیان نہیں ہوتا ہے، تب بھی علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ بیان نہیں ہوتا۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، میں آپ کے بچپن کی چند باتیں کر کے آپ کی پاک بارگاہ میں اسی انداز میں سلامی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کے ماشاءاللہ آپ کو لے کے اپنے گھر تشریف لے گئی۔ جب گھر گئی 3 دن عمر ہو چکی ہے، ابھی تک علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ گھر تشریف لے کے گئے، جا کے اپنی چچی جان کو سلام کیا، پھر مبارکباد دی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے بھائی عطا فرمایا۔ وہ کہنے لگی ہاں بیٹا تو مجھے مل گیا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مسکرائے، کہنے لگے ذرا مجھے پکڑائیے نا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جناب مولا علی کو پکڑا اپنے، علی کی ذات نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا نا، تو علی پاک نے آنکھیں کھول کے چہرہ بددعا تکنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے پوچھا علی پاک آپ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے؟ جب میرے آقا نے پکڑا تو آنکھیں کھول لی۔
علی کہتے ہیں اگر کعبے میں آنکھیں کھولتا ہو سکتا ہے کسی بت پہ نظر پڑ جاتی، اس رستے میں ہو سکتا ہے کسی مشرک پہ نظر پڑ جاتی۔ میں انتظار میں رہا جن کے لیے جان قربان کرنی ہے، جن کا غلام بننا ہے، میں اسی والضحیٰ کے چہرے والے آقا کا انتظار کرتا ہوں۔ جب آقا کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوگا، میرے آقا اٹھائیں گے تو میں آنکھیں کھول کے سب سے پہلے اپنے یار کا دیدار کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، اپنے چچا جناب ابو طالب، آپ کے بچے زیادہ تھے، جناب علی پاک کو ان سے مانگ لیا کہ میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب مانگا تو اپنے گھر لے گئے۔ لوگوں یاد رکھنا، کچھ علماء نے لکھا ہے 6 ماہ عمر تھی، 9 ماہ عمر تھی، جتنی بھی تھی، لیکن ذرا تصور کیجئے بچے کی پرورش کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور کن کن لمحات میں ضرورت پڑتی ہے خدمت کی، کن کن لمحات میں دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے، جی ہر صاحب اولاد بندہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کو ہی آپ اٹھا لیں، رات کا وقت ہے، سلانے کا وقت آ گیا، اپنی چارپائی پہ آپ دائیں طرف لیٹاتے ہیں، بچہ اگر سوتا نہیں ہے تو اٹھا کے بائیں طرف کر لیتے ہیں۔ جب بائیں طرف کرتے ہیں بچہ وہاں بھی سوتا نہیں ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بچے کو اٹھا کے یا گھومنا پھرنا پڑتا ہے یا سینے پہ لٹانا پڑتا ہے، یا گھومنا پھرنا پڑتا ہے یا سینے پہ لٹانا پڑتا ہے۔ واہ علی تیری کیا شان بیان کروں، تو دائیں طرف سوئے تو تب بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، بائیں طرف سوئے تب بھی میرے آقا کے ساتھ۔ ارے نہ تجھے ادھر نیند آئے نہ تجھے ادھر نیند آئے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نشرہ کے سینے پہ لیٹ جا۔ علی سبحان اللہ تیری کیا شان ہے، علی تیری کیا شان ہے، آقا کے سینے پہ لیٹ جا۔ سبحان اللہ۔ علی پاک کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پرورش فرمائی، اور اس کا حساب اس بات سے لگائیے نا، جب ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اپنے غلام جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جا، سو جا۔ حالات عام ہوتے تو ہو سکتا ہے ہاتھ باندھ کر کرتے، آقا جی صحیح یا رسول اللہ، حضور میں اور آپ کا بستر، میں اور آپ کا بستر، حضور میں ادھر کیسے سو سکتا ہوں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے علی المرتضیٰ سو گئے، مشرکین دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اس طرح سے علی کی تربیت فرمائی، چادر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی آپ کے اوپر ہے، لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، دیکھنے والے کی آنکھ یہ دیکھتی ہے اسی طرح سو رہا ہے جیسے محمد مصطفیٰ سوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ساری رات دیکھتے رہے کہ ہو سکتا ہے نبی سو رہے ہوں۔ علی کا سونا، علی کا اٹھنا، چلنا پھرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی طرز پہ تھا، کیوں سیکھا یہ تھا، بچپن سے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو۔ اور علی وہ با کمال اور جرت والی ہستی کا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ علی جاؤ برادری کو لے کے آؤ، میں نے اعلان نبوت کرنا ہے، میں نے ان کو ایک خدا کی طرف واپس بلانا ہے کہ اپنے خدا کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ علی پاک گئے، ساری برادری کو بلا کے لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے کیا کہو گے، مانو گے؟ کہنے لگے ہم مانیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ایک دو سوال کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، اور وہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ جب یہ کہا نا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا، میرے آقا نے پوچھا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے یہ آپ نے سوال فرمایا نا، لوگ اپنی اپنی سرگوشیاں کرنے لگے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر کو اٹھ کے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ علی پاک نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ بھی بیٹھے ہیں نا، یہ سوال سنا نا، کھڑے ہو کے نا ہاتھ دونوں کھڑے کر کے کہا آقا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور میں ہوں نا آپ کے لیے، میں جان بھی قربان کروں گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا، 8 یا 9 سال کی عمر ہے، یہ کہنا تھا تو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے آپ کی برادری کے، وہ کہنے لگے اپنی ٹانگیں تو دیکھ، اپنی ٹانگیں تو دیکھ۔ ان کا کہنا تھا اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اسی علی سے بدر و خندق میں، بدر و احد میں تمہاری ٹانگیں نہ تڑواؤں تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کتنے لمحات میں سے کس طرح سے علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی پرورش فرماتے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا ایمان لے کے آنے کے واقعات میں بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کھڑا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا، ادھر سے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ یاد دہانی کے طور پہ اور سین منظر کشی کرنے کے لیے جناب عثمان فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر پاک کے پاس کھڑا گفتگو کر رہا تھا،
یہی ایمان والے مسئلے میں بات ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، یہی باتیں چل رہی تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تشریف لے کے آئے، حضور جب تشریف لے کے آئے نا تو اب دیکھنا عثمان پاک علی پاک کا ذکر کس طرح سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آقا تشریف لے کے آئے تو میں نے کیا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے پہ سوار کر رکھا ہے، علی پاک کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے بے حد محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے، اس کی گواہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ارشاد فرمائی۔ فتح خیبر کے موقع پہ آقا علیہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ارشاد فرمایا نا کہ صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح نصیب فرمائے گا، تو میں نے آج تک کسی منصب یا میں نے کوئی ایسی عرضی نہ کی تھی کہ آقا جی مجھے یہ وزارت دے دیں، یہ منصب دے دیں، یا مجھے اس مقام پہ آپ تعینات فرما دیں۔ آپ کہنے لگے لیکن اس دن میرا دل کرتا تھا کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مجھے جھنڈا عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس سے آگے والی بات بڑی کمال کی ہے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بشارت عطا فرمائی، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی شان بیان کرنے کے لیے، اس کے کمال، اس کا مقام بیان کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا، اور کمال کیا ہے، اللہ اور اللہ کا حبیب اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہے۔ لوگوں آج ہم محبت سے دعوے سے کہتے رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ہے کوئی پیمانہ ہماری محبت جانچنے کے لیے؟ ہم کہیں کہ اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا پیمانہ کہ ہماری محبت جانچی جا سکے، ہماری محبت کی پیمائش کی جا سکے؟ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ اور اللہ کا حبیب محبت کرتے ہیں، یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کسی کے کاروبار اچھا ہے، کسی کی فصل اچھی ہے، کسی کو اللہ نے بڑے بیٹے دے دیے، بڑے قابل بیٹے دے دیے ہیں، دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پہ اللہ بڑا راضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قبر کے حال بتاتے ہیں اللہ کن کن پہ راضی ہے، یہ قبر کے حال احوال بتاتے ہیں اللہ کن کن پہ راضی ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے کبھی کچھ نہ سوچا، مانگنے کا نہ سوچا، لیکن اس رات میرے دل میں یہ خیال آیا کاش مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مجھے وہ جھنڈا عطا فرما دے۔ اور باقی اصحاب کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے، رات دیکھیے جنگ ہے، تو جنگ کے دن چل رہے ہیں، جھڑپیں چل رہی ہیں، مشقت چل رہی ہے، تھک ہارنے کے بعد انسان سو جاتا ہے، لیکن وہ رات ایسی ہے ہر کوئی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے کی دعا کر رہا ہے، باری تعالیٰ بس تیرا محبوب صبح جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ فتح ملنی ہے اور تا قیامت اس کا نام روشن ہو جانا ہے، ہرگز اس لیے نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے اس کے لیے گواہی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ دو گواہیاں، ایک کی گواہی تو سارے دیتے ہیں، اوپر والی گواہی کون دے رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ ساری رات سجدے کرتے کرتے، دعائیں کرتے کرتے اصحاب پاک کی تمام جماعت کی، جنتی اعلیٰ جماعت کی گزری۔ صبح کا وقت ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، کیونکہ جو خیبر ہے نا اس کا نقشہ یہ بنتا ہے، وہاں پہ کافی قلعے تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن جو سب سے بڑا قلعہ تھا اگر وہ فتح ہوتا تو تمام کا نظام انتظام سنبھالا جا سکتا تھا، تو لہٰذا وہاں پہ اسلحہ بھی زیادہ تھا، وہاں پہ فوج بھی زیادہ تھی۔ تو خیبر کا مقام ایسا تھا، پہاڑوں کے اوپر قلعے بنائے گئے تھے، آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیے گا یا گوگل سے سرچ کیجئے گا، پہاڑوں کے اوپر قلعے بنائے گئے تھے، یعنی کہ ایک دروازہ اس سے ہی داخل ہونا تو تمام میں جا سکتے ورنہ جا نہیں سکتے ہیں، وہ بھی اس طرح سے، وہ پتھروں کی دیواریں تھی، ایک دروازہ تھا، نہ کوئی سیڑھی تھی، نہ کوئی زینہ تھا، نہ کوئی بات، اور تقریباً اتنا اونچا تھا جیسے 3 منزلہ عمارت ہو، 2 منزلہ عمارت تک کا دروازہ تھا، اس کے اوپر ان کے مورچے تھے جہاں سے وہ مسلمانوں پہ وہ تیر برساتے تھے یا پتھراؤ کرتے تھے یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے تھے، تو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جب اشارت دی، ساری رات صحابہ پاک دعائیں کرتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے پہلے لشکر کو خود تقسیم فرمایا۔ کیوں؟ ایک ہی جگہ پہ اگر جاتے تو سیدھی ان پہ بمباری کرتے یا ان پہ مطلب پتھر پھینکتے یا ان پہ تیر چلاتے، مسلمانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ آپ نے تمام جتنے ان کے مورچے تھے ادھر تھوڑے تھوڑے لشکر کر کے بھیج دیے،
اور سنیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے؟ اپنے دل میں یہ جملہ بولیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جب پوچھا نا تو بتایا گیا علی چکی پیس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور چکی پیس سکتا ہے؟ بلایا گیا علی پاک کو، جب بلایا نا تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، لال تھی، موسم کی گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا صحرا کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے، یا کسی بھی عمل کی وجہ سے آنکھیں دکھ رہی تھی، لال تھی، پانی بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب علی پاک حاضر ہوئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت دیکھی، پوچھا علی کیا ہے؟ عرض کرتے آقا سیدی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا علی کیا ہے؟ جب سوال کیا جاتا ہے نا نبی پاک نے پوچھا تو پھر بہت سے لوگ ساری لانے لگتے، دیکھا نبی پاک پوچھ رہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا وہ تو ابھی وقت آنا ہے، وہ میرے آقا بتا نہیں رہے، لیکن یہ علیحدہ معاملات ہے۔ چلو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا علی کیا ہے؟ عرض کرتے آقا جی میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلایا، پیار سے اپنا پاک لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لعاب دہن جو کڑوے کنویں میں ڈلے تو قیامت تک کے لیے کنواں میٹھا ہو جائے، جو کسی کی نکلی آنکھ پہ لگے آنکھ ٹھیک ہو جائے، جو کسی کے کٹے بازو پہ لگے بازو ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پاک لعاب دہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ اکبر۔ اس کی تاثیر اثرات یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا علی بات یہ ہے کہ تم لڑنے جا رہے ہو، اللہ تمہارے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ علی جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے جب یہ فرمایا نا ایک بات یاد رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے علی پاک ہاتھ باندھ کے پوچھ رہے جی حضور حکم ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا علی بس یہ بات ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ علی نے کہا عرض کیا آقا جی جیسے آپ کو حکم۔ علی چلتے چلتے گئے، تھوڑا دور گئے نا، علی کو علی پاک کو ایک بات یاد آ گئی۔ دیکھو جب بات یاد آ گئی، ابھی تو میدان عمل کے لیے نکلے تھے، واپس آ سکتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا۔ ادھر ہی آگے منہ کر کے نا بلند آواز سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی ایک بات پوچھنی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اپنے اس غلام کے انداز محبت کو دیکھ کے مسکرائے، پوچھا ہاں علی بول کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا جی سیدی یا رسول اللہ حضور کب تک لڑتا رہوں ان سے؟ اللہ اکبر، کب تک لڑتا رہوں ان سے؟ جب علی پاک نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لے آئیں اور میں محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہ کر دیں، میرا کلمہ نہ پڑھ لیں، تب تک لڑتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ علی پاک لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، اب سامنے بڑا سا دروازہ ہے، اوپر ان کے مورچے ہیں جہاں سے وہ تیر برساتے تھے۔ کوشش کی صحابہ پاک کی جماعت نے دروازے کو ہلایا جا سکے، لیکن کہتے ہیں مختصر کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا، کوشش کی لیکن علی پاک نے سبھی کو پیچھے ہٹایا۔ اب علی آگے تشریف لے کے گئے، وہ علی جن کو لقمے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود چبا چبا کے عطا فرماتے، وہ علی پاک جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، وہ علی پاک جن کی جنگی تربیت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے خود فرمائی تھی، وہ علی پاک جو ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، جنگ میں، حضر میں، سفر میں، ہر جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ وہ علی پاک جب دروازے کے پاس گئے، 2 منزل اونچا دروازہ ہے، علی پاک نے یوں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے یوں کھینچا نا، دروازہ ساتھ ہی چلتا آ رہا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں علی نے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ علی پاک نے وہ زینے بنا دی، اس طرح رکھ دیا کہ سیڑھی بن گئی، مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو وہاں پہ داخل ہو کے اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں فتح نصیب فرما دی۔ تو علی نے جب وہ ڈال وہ دروازہ پیچھے پھینکا نا، اس کے بعد جب فتح مل گئی، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے جو جوان تھے نا، وہ گئے 40 لوگ جاتے، جا کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے، دروازہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے، پھر جاتے پھر اٹھاتے، بار بار کوشش کرتے۔ تو کسی نے پوچھا علی اتنی طاقت آ گئی؟ آپ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں بھیجنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو احباب ذی وقار جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں آپ کے اصحاب، آپ کی یاروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک کلام کا ایک آدھا شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد یہ نشست مکمل ہو گئی۔ ہاں سارے ہیں دریا بس ہے دری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ سارے ہے دریا بس ہے دری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، کی کرنا ہے سونے نو، کی کرنا ہے چاندی نو۔ لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، کی کرنا ہے سونے نو، کی کرنا ہے چاندی نو۔ او پیر علی ساڈا، پیر علی ساڈا زیور تے گہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں، مکھ جڑا پھیر لوے ساڈے پیر علی کولوں۔ نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں، مکھ جڑا پھیر لوے ساڈے پیر علی کولوں۔ او پاک محمد تو، پاک محمد تو دسو اس کی لینا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں، مکھ جڑا پھیر لوے ساڈے پیر علی کولوں۔ او پاک محمد تو، پاک محمد تو دسو اس کی لینا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ پاک ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی میرے انداز میں، الفاظ میں، تلفظ میں، ادائیگی میں، تو میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔